آج ہم بات کریں گے تیسرے لطیفے پر، جس کو لطیفہ روح کہتے ہیں۔ اس کا مقام دائیں سائیڈ پر بالکل دل کے متوازی موجود ہے، یعنی اس جگہ پہ دائیں پستان کے نیچے۔ اس کا رنگ سرخ ذکر یا اللہ اور تصور لاہو کا ہے۔ یہ مرتبہ عالم ارواح ہے۔ یہ ہر مادے سے مجرد اور منفرد ہے۔ یہ مرتبہ اجسام، اشکال، عرض اور آوان سے پاک ہے۔ اس کو مقام جبروت یا عالم جبروت کہتے ہیں۔ عالم جبروت یہ وہ جہان ہے جو کہ جبرائیل علیہ السلام سے منسوب ہے، ان کا مقام ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ اور انبیاء علیہم السلام کے درمیان واسطے اور رابطے کا ذریعہ تھے۔ یہی وہ مرتبہ ہے جس میں ارواح نے الست بربکم کے جواب میں بلا کہا تھا۔ ناظرین، جبروت اجبار سے نکلا ہے۔ اجبار ہڈی کو جوڑنے یا ملانے کو کہتے ہیں، اور جبیرہ اس لکڑی کی کھپچی کو کہتے ہیں جو ٹوٹی ہوئی ہڈی کے اوپر باندھتے ہیں۔ یہ مرتبہ رب اور مربوب کے درمیان، خالق اور مخلوق کے درمیان رابطہ واسطہ ہے۔ مراتب الہیہ اور مراتب کونیہ کو ملانے کے لیے بمنزل سیڑھی، پل یا راستے کے ہے۔ ناظرین کرام، اس مرتبے میں جب انسان پہنچ جاتا ہے تو یہاں سے حاصل شدہ ولایت میں شیطان کو عمل دخل نہیں ہوتا۔ یعنی اگر اس مقام پر کسی شخص کو کشف حاصل ہو رہا ہے تو اس کشف میں شیطان رد و بدل نہیں کر سکتا، جبکہ اس سے پہلے جو دو مراتب یا دو لطائف یا دو عالم کا ہم نے تذکرہ کیا تھا، ان میں شیطان کو عمل دخل رہتا ہے، یعنی وہ اپنی طرف سے تبدیلیاں اس میں کر سکتا ہے، لیکن اس مقام میں شیطان کسی بھی قسم کی ملاوٹ نہیں کر سکتا۔ یہ عالم عالم جبروت یا حقیقت محمدی بھی کہلواتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ عالم ولایت میں بہت اہم مقام اور حیثیت کا حامل ہوتا ہے۔ یہاں پہنچنے کے بعد انسان اگر چاہے تو تھوڑی سی ضد کر کے اپنے رب سے کچھ بھی منوا سکتا ہے۔ پہلے دو عالم جن کا ہم تذکرہ کر گئے، یعنی عالم ناسوت اور عالم ملکوت، ان میں چونکہ شیطان کو عمل دخل رہتا ہے
اس لیے وہ کشف کے لحاظ سے کچھ مشکوک سے ٹھہرتے ہیں، یعنی اگر ان میں کشف ہو بھی رہا ہو تو اس کو جانچنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اسی دوران جو ہے مراقبے کے دوران یا کشف کے دوران لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا جاتا ہے، تاکہ اگر اس میں شیطان کا اثر شامل ہو رہا ہے تو وہ خارج ہو جائے۔ پہلے دو عالم میں وہ افراد جو مسلمان نہیں ہیں وہ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، یعنی استدراج جس کو کہا جاتا ہے وہ انہی دو عالم میں ہو جاتا ہے۔ بندہ اگر غیر مسلم بھی ہے، اسلام کی مکمل تعلیمات پر وہ عمل پیرا نہیں ہے یا انہیں تسلیم ہی نہیں کرتا، لیکن ان مراتب کو پانے کی کوششیں کرتا ہے، تو وہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ اسے یہ طاقت حاصل ہو جاتی ہے جس کو استدراج کہا جاتا ہے، کہ وہ کشف بھی کر سکتا ہے، اسے کشف بھی ہو سکتا ہے، اور ساتھ میں وہ ایسی مافوق العادت یا مافوق الفطرت طاقت یا مظاہرے دکھا سکتا ہے جو کہ اولیاء کرام سے منسوب ہیں، جن کو کرامت کہا جاتا ہے۔ مثلاً راجپال جوگی کا حضرت معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مقابل آنا، فضا میں پرواز کرنا اور آگ برسانا وغیرہ وغیرہ، تو یہ استدراج کہلاتا ہے، کسی بھی غیر مسلم کا اس طاقت کو استعمال کرنا۔ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ غیر مسلم پہلے دو مقامات حاصل کر سکتے ہیں، لیکن تیسرا مقام جو ہے جس کو ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں، یعنی عالم جبروت، اس میں کوئی غیر مسلم کسی بھی حد تک کوشش کر لے نہیں پہنچ سکتا۔ ناظرین، ابھی ہم ان جہانوں کا یا عالمین کا سرسری سا تذکرہ کر رہے ہیں۔ میں یہ نہیں بتا رہا ہوں کہ ان مقامات میں پہنچ جانے کے بعد انسان کو کیا کیا صلاحیتیں یا طاقتیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ یہ جب ہم ساتوں عالمین کا تذکرہ کر لیں گے تو انشاءاللہ اس کے بعد پوری تفصیل سے میں بتاؤں گا پھر کہ انسان کیا کیا کچھ کر سکتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔